السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام، مضمون اردو، عنوان یہ اقتباس جو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی سے لیا گیا۔ مولوی صاحب کا اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ ادب میں ان کی جو تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے، ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے۔ اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا کا ایسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھوسا ہے۔ جہاں یہ فکرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لوڑو میری محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چین بھول جاؤ گے۔ تو مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا کہ جس ٹاپک یا چیز کی وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے یا ترجمہ کرتے تھے تو وہ بہت اچھے انداز میں کرتے تھے، اور انہیں ترجمہ کرنے پر، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے پر بہت بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، اور اکثر اس کا ذکر بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور یہ میری پوری عمر کا ایک صلہ ہے، بدلہ ہے جو میں اپنی زندگی میں کر سکا۔ تو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے، جو لٹریچر میں جو بھی کتابیں اس نے لکھی ہیں، جو بھی کتابیں اس نے تصنیف کی ہے تو وہ بہت عام ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھے، یعنی جتنا کام اس نے کیا ادب کے میدان میں وہ سمجھتے تھے میں بہت کم کر سکا، میں نے بہت کم کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا سرا کلام مجید کا ترجمہ ہے، اس میں جتنی محنت مجھے اٹھانی پڑی اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں، یعنی میں ہی جانتا ہوں، مجھے ہی پتہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں مجھے کتنی محنت کرنی پڑی، کتنا وقت لگانا پڑا۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا، لیکن ایک ایک لفظ کا ترجمہ ڈھونڈنے میں اور اس کو اچھی طرح صحیح جگہ پہ استعمال کرنے میں مجھے محنت کرنی پڑی۔ میاں سچ کہنا تو محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا، یعنی کہ میں نے اپنے ترجمے میں محاوروں کی بارش کی، اور جو اس کے شاگرد تھے ہم نے کہا، یہ فرحت اللہ بیگ مصنف کہتے ہیں مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھوسا ہے، آپ نے وہاں ٹھوس دیا، زبردستی وہاں لگایا، تو جس پہ مولوی صاحب کو تھوڑا بہت وہ ناراض ہوتے تھے۔ جہاں پر فکرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے کھپا ہوتے اور کہتے کل کے لوڑو، تو ہم ہی کہتے تھے کل کے لوڑو میری محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ میں نے اپنا لوہا منوایا پورے ہندوستان میں، اس اردو کے میدان میں یا ترجمے کے میدان میں، خود لکھو گے تو چین بھول جاؤ گے۔
اگر آپ لکھو گے تو آپ کو نہ دن کا پتہ چلے گا نہ رات کا پتہ چلے گا. تو مجھے ترجمہ کرنے میں، ٹرانسلیشن کرنے میں، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی اور کافی وقت لگانا پڑا. تو مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے. تو فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ یعنی مصنف اس میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے میرے متعلق بھی کچھ لکھا، یعنی قلمی حملہ کیا، قلم کے ذریعے مجھے سمجھا، مجھ پر وار کیا. لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا، یعنی مشکل مقابلہ تھا. جب وہ لکھتے تھے میرے بارے میں یا ہمارے بارے میں، ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے یعنی فرحت اللہ بھی کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں میں نے مولوی صاحب سے وصول کی تو کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا. اگر مانگتے بھی تھے پھر لینا چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے جا، مگر میرا پیچھا چھوڑ دے، میرا پیچھا یعنی کہ مجھے تنگ مت کرو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس اقتباس میں فرحت اللہ بیگ سے مصنف سے کہ آپ کتابیں لے لو، جو بھی آپ کو لینا ہے لے لو، مگر مجھے تنگ مت کرو، میرا پیچھا چھوڑ دو. جب تک مولوی صاحب خود فرما دیتے کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے جا، مگر میرا پیچھا چھوڑ دے. میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، یعنی کہ بڑے مدبرانہ انداز میں، بڑی چالاکی سے میں اس سے کتاب وصول کرتا تھا. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے میں اس سے کتاب لیتا تھا. مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے. مولوی صاحب کہتے تھے کہ اس کا قیمت اتنا ہے، اپنی دلیل دیتے کہ اس کتاب کو لکھنے میں یا اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں یا مجھے محنت کرنی پڑی، مجھے کافی وقت لگانا پڑا. اور یہ جو میں نے تصنیف کیے، جو کتابیں میں نے لکھے، یہ ایسے ہی نہیں لکھی گئی، اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑی. میں اس کا جواب دیتا، ریو کے لیے جو کتابیں آتی تھی وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھے. کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LLD کی گن پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا. مولوی صاحب سے میں جو بھی مجھ سے بن سکا تو میں نے وہ چیزیں مولوی صاحب سے حاصل کی. جو کتاب اس نے تصنیف کی وہ کتاب میں نے اس سے حاصل کی. حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا. تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ جب میں حیدرآباد آیا تو مجھے پھر پتہ چلا کہ مولوی نذیر احمد اس دنیا سے چلے گئے. تو جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں. اندر قدم نہیں رکھتا، باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے.
تو مولوی نذیر احمد خود بھی فرحت اللہ بیگ کے سامنے اپنی اس ذہانت کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہیں کلام مجید کے ترجمے کرنے پر بہت ناز تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں انہیں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہیں مولوی نذیر احمد نے کئی کتابیں مفت پڑھنے کے لیے دی۔ مولوی نذیر احمد کی موت کے بعد جب فرحت اللہ بیگ یعنی مصنف کبھی دہلی جاتے تھے تو ضرور مولوی صاحب کے مکان پر جاتے۔ باہر سے مکان کو دیکھتے اور دل میں یہ خیال کر آتا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں لوگ آتے ہیں اور چند دن رہ کر چلے جاتے ہیں، سب فانی ہے، خدا صرف باقی خدا ہی رہنے والا ہے۔ باقی وسلم۔